میں آج پاکستان کے نوجوان لوگوں کو، پاکستان کے محنت کش مڈل کلاس کسان مزدور طبقہ کے لوگوں کو آج میں یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ لوگ برابری پارٹی پاکستان جوائن کرے۔ برابری پارٹی پاکستان کی واحد محنت کش مڈل کلاس مزدور طبقہ کی یہ پارٹی ہے۔ یہ پاکستان کے محنت کش مڈل کلاس مزدور طبقہ کے لوگوں کو لیڈرشپ دینے نکلی ہے، ان کے حق دلوانے کے لیے یہ پارٹی نکلی ہے۔ تو میں پاکستان کے محنت کش مڈل کلاس مزدور طبقہ کے لوگوں کو، نوجوان لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ لوگ آئیں، برابری پارٹی پاکستان کا حصہ بنے، ممبرشپ حاصل کرے، لیڈر بنے اور خود الیکشن لڑے اور ان بڑے بڑے جگیردار سرمایہ دار لوگوں کے خلاف الیکشن لڑے اور پارلیمنٹ میں جائیں اور اپنے حقوق کی جنگ خود لڑے۔ یہ جو بڑے بڑے جگیردار سرمایہ دار لوگ ہیں، یہ پاکستان کے محنت کش مڈل کلاس مزدور طبقہ کے لوگوں کی نمائندگی کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ ہمارے ہی ووٹ سے اقتدار میں آتے ہیں، ہم لوگ ہی، ہم عوام، ہم پاکستان کی قوم ان لوگوں کے نعرے لگاتے ہیں، ان لوگوں کو اقتدار میں لے کے آتے ہیں۔ بعد میں یہ لوگ اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، 300 کنال کے گھر میں یہ لوگ رہتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لیکن یہ پاکستان کے محنت کش مڈل کلاس مزدور طبقہ کے لوگوں کی یہ کبھی بھی کسی معنی میں یہ نمائندگی نہیں کر سکتے۔ تو میں آج پاکستان کے تمام محنت کش مڈل کلاس مزدور طبقہ کے لوگ 99% لوگوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ آئیں، ہم سب لوگ مل کے ان بڑے بڑے جگیردار سرمایہ دار مافیاز لوگوں کو سیاست سے باہر نکالے۔ ہمارا ملک تب تک خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے ملک کے اوپر بڑے بڑے جگیردار سرمایہ دار لوگوں کا کنٹرول ہے۔ ہم نے ان مافیاز لوگوں کو سیاست سے باہر نکالنا ہے۔ ہمارے ملک کو ان لوگوں نے بہت لوٹ لیا، بہت کھا لیا ہمارے ملک کو، لیکن ہمارے ملک کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی فکر ہے۔ یہ لوگ اقتدار میں آ کے پاکستان کے مزدور محنت کش غریب لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تو آج میں دعوت دیتا ہوں پاکستان کے انہی مزدور محنت کش مڈل کلاس لوگوں کو کہ وہ لوگ آئیں، برابری پارٹی پاکستان جوائن کرے، ان کا حصہ بنے، ممبرشپ حاصل کرے، لیڈرشپ حاصل کرے اور ان بڑے بڑے جگیردار سرمایہ دار مافیاز لوگوں کا مقابلہ کرے اور پارلیمنٹ میں جائیں اور ان لوگوں کو سیاست سے باہر نکالے۔ یہ لوگ ہماری کبھی بھی کسی صورت میں نمائندگی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ جن کی 23 پراپرٹیز ہوں، اربوں خربوں کی، آصف علی زرداری کی 23 اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، جائیدادیں ہیں، اثاثے ہیں، سٹاک ہیں، کمپنیاں ہیں، یہ لوگ کیا کریں گے؟ اور نواز شریف کی 7 اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے، جائیدادیں، اثاثے، سٹاک، اور عمران خان کی 14 اربوں خربوں روپے کی کہہ لے کہ جائیداد ہے، پراپرٹیز ہے، 14 جائیدادیں عمران خان کی ہیں اور عمران خان 300 کنال 5 مرلہ کے گھر میں بنی گالا میں رہتا ہے، ایک ان کی اہلیہ اور یہ 2 فرد 300 کنال 5 مرلہ کے گھر میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو غریب کی پرواہ نہیں، غریب کی فکر نہیں، اور اوپر سے دعویٰ کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کا۔ بھائی جان عمران خان نیازی، پہلے مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کرنے سے پہلے مدینہ کی ریاست کو پڑھو، مدینہ کی ریاست کو سمجھو۔ مدینہ کی ریاست کے دعوے دار 300 کنال کے گھر میں نہیں رہتے تھے، وہ شاہانہ انداز سے وہ گاڑیوں کا پروٹوکول لے کے وہ اپنی زندگی نہیں گزارا کرتے تھے، وہ تو رات کو گلیوں میں پہرا لگاتے تھے مدینہ کی ریاست کے دعوے دار کہ ان کی حکومت، ان کی سلطنت میں کوئی ان کا ملازم، ان کا بندہ، اللہ کا بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ اور آپ کس مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہو؟ کون سی آپ نے مدینہ کی ریاست پڑھی ہے جس کا آپ نام لیتے ہو ہم نے ملک پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے؟ آپ نے کون سی مدینہ کی ریاست پڑھی ہے جو آپ کو 300 کنال کے گھر میں رہنے کی اجازت دے رہی ہے؟ آپ لوگوں کو یہ نہیں پرواہ، یہ نہیں فکر مہنگائی کہاں پہنچ گئی، آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انڈے کی قیمت کیا ہے، آپ لوگوں نے کبھی انڈے نہیں
खरीदे। आप लोगों को क्या पता अंडे किलो में बिकते हैं या दर्जन में बिकते हैं। आप लोगों ने कभी अंडे खरीदे हो, सब्जियां, टमाटर और दालें वगैरह आप लोगों ने कभी खरीदी हो तो आप लोगों को पता होगा कि अंडे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं या केजी के हिसाब से मिलते हैं। आप लोगों को पता ही नहीं, आप लोगों को परवाह भी नहीं। आप महंगाई से महंगाई करते जा रहे हैं। इस मुल्क में जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। खौफे खुदा करो मदीना की रियासत के दावेदारों, कौन सी आपने मदीना की रियासत पढ़ी है जो आपको 300 केनाल 5 मरले के घर में रहने की इजाजत दे रही है। इमरान खान न्याजी झूठे वादे करने वाले, गरीबों को घर देने वाले, नौकरियां देने वाले, कहां गए तुम्हारे वो झूठे वादे? कहां गई वो तुम्हारी मदीना की रियासत जो तूने पढ़ी है? कौन सी तूने मदीना की रियासत पढ़ी है जो तुम्हें 300 केनाल 5 मरले के घर में रहने की इजाजत दे रही है? मदीना की रियासत के दावेदारों के पास सिर्फ एक कुर्ता था, उसको 90 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान होने के बावजूद मदीना की रियासत के दावेदार एक ही कुर्ता में जिंदगी गुजारते थे। उस कुर्ते को भी जगह जगह से पैबंद लगे होते थे। और आप कौन सी मदीना की रियासत की बात करते हो? आपने कौन सी मदीना की रियासत पढ़ी है? मेरे इमरान खान भाईजान, पहले आप मदीना की रियासत को पढ़ो, समझो, बाद में दावा किया करो। आप खौफे खुदा करो। हमारा मुल्क डूब रहा है, इसमें महंगाई, बेरोजगारी बहुत हो चुकी है। गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर से अमीर होता जा रहा है। और आज मैं पाकिस्तान के मेहनत कश मिडिल क्लास मजदूर तबका के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इन बड़े बड़े जगीरदार सरमायादार माफियाज लोगों को इनकी औकात में रखो, इनको इनकी औकात याद दिलवाओ, इनके नारे ना लगाओ। खुद आओ, बराबरी पार्टी पाकिस्तान ज्वाइन करो, मेंबरशिप हासिल करो, सबसे भर के आप लीडर बनो। इन बड़े बड़े जगीरदार सरमायादार माफियाज लोगों के मुकाबले में इलेक्शन लड़ो और इनको बताओ इनकी औकात, इनको याद करवाओ इनकी औकात क्या है। ये लोग मदीना की रियासत का दावा करते हैं। मदीना की रियासत के दावेदार शाहाना अंदाज से 20-20, 30-30 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके नहीं गुजरा करते थे। वो 300 केनाल 5 मरला के घर में वो नहीं रहते थे। वो शाहाना अंदाज से जिंदगी नहीं गुजारते थे। इमरान खान न्याजी, तुम कौन सी मदीना की रियासत की बात करते हो? जरा खौफे खुदा करो। महंगाई, बेरोजगारी तुमने कहां पहुंचा दी? कौन सी